معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ۔ سب ہیڈنگ: قارون کی چوکیداری میں امیر کا زخمی ہونا۔ امرو نے اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی ایک جست کی اور خچر پر بختک کے پیچھے جا بیٹھا اور خنجر کی نوک اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور کہا، قسم ہے خدا کی، اگر تیرے غلام میرے نزدیک آئے تو ایسا خنجر ماروں گا کہ اس کی نوک تیری پیٹھ کے پار ہو جائے گی۔ خنجر کی نوک اسے ایسی چبھی کہ گویا بے دم سا ہو گیا اور اپنے غلاموں کو منع کر دیا۔ امرو نے بختک کے سر میں خنجر کا دستہ ایسا مارا کہ سر پھوٹ گیا اور خون بہہ نکلا۔ تب بختک زار و قطار روتا ہوا بادشاہ کے حضور میں سر شکستہ پہنچا اور اپنی پگڑی بادشاہ کے سامنے دے ماری اور گریبان چاک کیا اور کہا، خداوند دیکھیے، امرو نے غلام کی یہ حالت کی ہے، بس اب ہمارا رتبہ یہاں تک پہنچا ہے۔ عیار پیشہ سرے بازار بے حرمت کرے اور سر پھوڑے۔ بادشاہ کو یہ حرکت بری معلوم ہوئی، فرمایا امرو کو بلاؤ۔ جب امرو آیا تو بادشاہ نے فرمایا کہ بختک سے یہ حرکت کیوں کی؟ جواب دیا کہ آپ خداوند ہیں، عدالت فرمائیں کہ خطا بندہ نے کی ہے یا اس نے؟ سر بمہر طمسک دیکھیے کہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور بندے کو آپ ہندوستان بھیج رہے ہیں۔ خدا جانے قسمت کب لائے۔ میں نے اس سے طمسک کے روپے طلب کرنے کو کہا اور کچھ نہ کہا۔ اس کو لازم تھا کہ اپنی طرف سے بھی کچھ دے، وہ تو کیا دے گا؟ اصل مانگتا ہوں تو اس نے غلاموں سے مجھے بے حرمت کرایا اور گالیاں دی۔ میں نے لاچار ہو کر اپنا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس میں بندے کی خطا ہو تو سزا دیں۔ بادشاہ نے فرمایا، اس میں تیری خطا نہیں معلوم ہوتی، سراسر گناہ اسی کا ہے۔ اگر طمسک ہے تو روپیہ ضرور دے گا۔ امرو نے طمسک نکال کر گوشن تخت پر حضور کے آگے رکھ دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ طمسک واقعی درست ہے، فرمایا، اس کا روپیہ اسے دے، نہیں تو گناہ گار ہوگا۔ بختک بادشاہ کے آگے لاچار ہوا اور بادشاہ کے خزانے سے قرض لے کر رکھا اور امرو کو دیا اور طمسک لے لیا۔ امرو اور بختک کو بادشاہ نے ملوا دیا۔ بختک بیچارہ سر شکستہ اپنے گھر کو گیا اور امرو بادشاہ سے رخصت ہو کر شبستان کی طرف روانہ ہوا۔ خواجہ بزرجمر وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ امیر اور مقبل پہنچے۔ ان کے آنے کی خبر ہوئی، شور غوغا مچا تو زرانگیز نے اس کے واسطے فرش کرایا اور مسند بچھوائی اور امیر کو بلوا کر اس پر بٹھایا اور مہر نگار کو لے کر پردے کے پیچھے بیٹھی اور شربت تیار کرنے کا حکم دیا۔ امرو جب چل کر ڈیوڑی پر پہنچا کہ اندر جائے تو دربانوں نے اس کے ڈرانے کو لکڑی کھڑی کی اور کہا، تو کون ہے؟ کس کے حکم سے اندر آتا ہے؟ دربان کی یہ بات سن کر اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لوٹ گیا اور شور کر کے کہنے لگا کہ دربان تیرا برا ہو، تو نے مجھے اندھا کر دیا اور عجیب معاملہ ہے کہ لڑکوں کو اندر بلا کر جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ زرانگیز بانوں کے کانوں میں جو یہ آواز آئی تو لوگوں سے کہا کہ خبر لو یہ کون ہے۔ امیر نے امرو کی آواز پہچانی جو کہ کہہ رہا تھا کہ اندھا ہوا۔ امیر اور مقبل یہ سن کر بے اختیار دوڑے۔ خواجہ بزرجمر نے بھی خیال کیا کہ امرو کو شاید کچھ آسیب پہنچا ہے۔ زرانگیز بانوں نے بزرجمر کو دیکھا کہ تم جا کر خبر لو کہ کیا بات ہے۔ سب لوگ جا کر امرو کے سر پر جمع ہوئے اور دیکھا کہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر عجیب طرح کی بے قراری کر رہا ہے۔ امیر نے کہا، بھائی اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ تو اٹھاؤ، دیکھیں کیا ہوا ہے۔ امرو ہاتھ نہ اٹھاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ جدا کیے اور دیکھا کہ کچھ خلل معلوم نہیں ہوتا، آنکھ بالکل ٹھیک ہے۔ امیر نے کہا کہ یہ کیا شرارت تھی جو ناحق ہم کو ڈرایا؟ امرو نے کہا کہ آپ کے سر کی قسم ہے، اس نے لکڑی اٹھائی تھی، اگر مارتا تھا میری آنکھ پر ہی لگتی، میں نے کچھ جھوٹ نہیں بولا۔ سب بے اختیار ہنس پڑے اور خواجہ سراؤں نے جا کر یہ احوال ملکہ زرانگیز سے کہا۔ یہ بھی سن کر متعجب ہوئی کہ عجیب بات ہے، اسے بلایا۔ امیر امرو کو لے کر اندر گئے اور بٹھا دیا۔ ملکہ نے شربت کا حکم دیا کہ حمزہ کو پلاؤ۔ جب شربت پی چکے تو زرانگیز بانو نے پردے کی اوٹ سے کہا کہ حمزہ، ہم نے تم کو دامادی میں قبول کیا، تم ہندوستان جاؤ، اگر لندور کو مار آئے تو مہر نگار تمہاری امانت ہے، اسی خزانے سے جو تم لاؤ گے تو شادی کریں گے۔ زرانگیز بانو نے یہ بات کہی تو امرو نے خواجہ بزرجمر کی طرف منہ کر کے کہا کہ آپ ہم کو دیواریں دکھانے کی خاطر لائے ہیں، پس شرط مروت یہ ہے کہ ہم شاہ پر جانے تصدق کرنے کے لیے
ایک کے سر پر ہندوستان کو جائیں گے اور اس کو زیر کر کے خراج شاہی لیں۔ جب تک مہر نگار کی صورت سے واقف نہ ہوں اور جب تک ہم ادھر سے واپس آئیں، خدا جانے آپ کس کے ساتھ حمزہ کی شادی کریں۔ قسم ہے بادشاہ کے نمک کی، جب تک ہم مہر نگار کو نہ دیکھیں گے شبستان حرم سے باہر نہ جائیں گے۔ غرض عمرو نے ایسی ایسی باتیں کی کہ زرانگیز بانو ہنس پڑی اور فرمایا کہ امیر اور مقبل پردے کے اندر آئیں اور مہر نگار کو دیکھیں۔ بزرگ عمر ان کو اندر لے گئے اور زرانگیز بانو نے امیر کو دیکھتے ہی اپنی دامادی میں قبول کیا۔ جب رخصت کا وقت آیا تو بزرگ عمر نے مہر نگار سے کہا، اگر آپ نے امیر کو قبول کیا تو اس کو کچھ اپنی نشانی دو کہ اپنے پاس رکھے، آپ کو فراموش نہ کرے۔ مہر نگار کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اتار کر امیر کو دی اور امیر نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اس کے عوض مہر نگار کو دی۔ جب اٹھنے کا وقت تھوڑا رہا تو عمرو نے ہاتھ باندھ کر زرانگیز بانو سے کہا کہ بندہ کچھ عرض رکھتا ہے۔ فرمایا، کیا؟ کہا، یہ کہہ کر مہر نگار کی دایا کو طلب کرتا ہے کہ اس کا نشان اگر بندے کو دو تو پاس رکھے، بہتر ہے۔ زرانگیز بانو نے کہا، تو بھی کچھ عمرو کو دے۔ اس نے کئی سو تمن کی قیمت کا عطر دان دیا۔ تب عمرو سے کہا، تو بھی کچھ اس کو دے۔ عمرو نے کہا، ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک خرما اور اخروٹ نکال کر اسے دیے اور اس سے کہا، اسے احتیاط سے رکھنا اور مجھے فراموش نہ کرنا۔ تمام لوگ اس حرکت سے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ زرانگیز بانو نے امیر کو اپنے ہاتھ سے شربت پلایا اور باقی لوگوں کو خواجہ سراؤں نے۔ شربت سے فارغ ہو کر امیر باہر آئے اور بارگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عمرو تو لشکر کی طرف گیا اور خواجہ امیر کو ہمراہ لے کر اپنے مکان پر گئے اور کہا، یہاں بیٹھے رہیں، حضور سے رخصت ہو کر یہاں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سوار ہوئے اور شاہ کے پاس جا کر مبارکباد دی کہ ملکہ نے حمزہ کو شربت پلایا اور دامادی میں قبول کیا۔ ایک دو ساتھ خلوت میں باتیں رہیں، پھر حضور سے رخصت ہو کر اپنے گھر گئے۔ امیر سے اختلاط شروع ہوا اور ہر طرح کی نصیحت کی کہ ہندوستان میں یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر شربت منگایا، امیر کو بلایا۔ اس شربت میں دارو بے ہوشی ملا ہوا تھا کہ ایک ساتھ پینا گزری تھی کہ امیر کا سر گردش میں آیا اور چھینک کر بے ہوش ہوئے تو بزرگ عمر نے امیر کو پلنگ پر لٹایا اور صندوقچہ جراحی منگوا کر اس سے استرا نکالا اور امیر کے پہلو کو چیرا دیا اور اس میں ایک مہرہ رکھ کر اوپر ٹانکے لگا دیے اور مرہم کا پھایا لگایا۔ تو مقبل نے پوچھا کہ خواجہ یہ کیا ہے؟ کہا، اسے شاہ مہر کہتے ہیں۔ ہندوستان میں امیر کو ایک شخص زہر دے گا، سوائے اس کے اس زہر کا کوئی علاج نہیں۔ خبردار، کسی پر ظاہر نہ کرنا، جب تک کہ عمرو کے ہاتھ سے مار نہ کھانا، نہ بتلانا۔ مقبل سے یہ کہہ کر امیر کو ہوش میں لائے اور مرہم داودی سے زخم کو اچھا کیا۔ امیر اور خواجہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ عمرو بھی لشکر اسلام میں آیا۔ خواجہ نے صاحب قرآن کو رخصت کیا اور امیر بما عمرو و مقبل لشکر اسلام کو لے کر دریائے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کنارے پر پہنچے تو ان 3 منزلہ جہازوں میں بما اپنے 30,000 سواروں کے سوار ہوئے جو نیشیرواں کے حکم سے وہاں کھڑے تھے اور تمام اسباب چڑھا کر مقرر ہوا کہ کل صبح کو لنگر اٹھائیں گے۔ عمرو اس جہاز سے نیچے اترا اور امیر کو کہنے لگا کہ خدا آپ کو بخیر و خوبی ہندوستان پہنچائے اور وہاں سے لے آئے بندے کو رخصت کیجیے۔ اگر خواجہ صاحب کی خدمت میں کوئی خط دینا ہو تو دیجیے، نہیں تو بندہ جاتا ہے۔ کعبے میں جا کر آپ کی خاطر جناب باری میں دعا مانگے گا کہ خدا آپ کو شہر یاری دے۔ امیر نے دیکھا کہ کسی طرح ہمارے ساتھ نہ آئے گا، کسی فریب سے لے چلیے۔ کہا، بھائی بہت اچھا، کسی کو بزور نہیں لے جاتا، جس کا جی چاہے چلے، جس کا جی چاہے نہ چلے۔ خیر تم مکہ کو جاؤ، لیکن ایک ساتھ جہاز پر آ کر بیٹھو کہ میں تم کو خط لکھ کر تمہارے لیے اور مقبل کے لیے تحائف ساتھ کروں۔ عمرو نے کہا، اس کا مذائقہ نہیں۔ ایک کشتی پر سوار ہو کر جہاز میں آیا۔ امیر نے خط لکھ کر عمرو کو دیا اور کچھ تحائف منگوا کر آگے رکھے اور کہا، یہ تمام والدین کی خدمت میں پیش کرنا۔ آپ گوشہ خاطر سے کم ترین کو فراموش نہ کیجیے اور تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ آؤ گلے مل لیں، پھر خدا جانے کب ملاقات ہوگی۔ امیر نے بغل گیری کے بہانے سے عمرو کو پکڑ لیا اور کہا، لنگر اٹھاؤ۔ جو ہی لنگر اٹھائے جہاز دریا میں ہوئے اور کنارے سے بہت دور نکل گئے۔ تب امیر نے عمرو کو چھوڑ دیا۔ عمرو جہازوں پر دوڑنے لگا۔ لشکر اسلام میں یہ قاعدہ تھا کہ جہازوں کو حلقوں اور کلابوں سے باندھ کر ایک کرتے تھے کہ ہوا اور طوفان میں جدا نہ ہو۔
عمرو ہر جہاز کے کلابوں پر دوڑنے لگا اور 4 گھڑی تک حیران ہوا، پھر مایوس ہو کر چاہتا تھا کہ امیر کی طرف جائے کہ ناگہاں اسے دریا میں ایک ٹاپو دکھائی دیا جس کا عرض و طول 20 گز کے تھا۔ عمرو وہ زمین دیکھ کر بہت خوش ہوا، جی میں کہا کہ اس خشکی پر بیٹھا رہوں، جب کسی ماہی گیر کی کشتی آئے گی تو اس پر سوار ہو کر کنارے پر جاؤں گا۔ یہ خیال کر کے جہاز سے کودا، لیکن وہاں ایک مچھلی جو کہ ہوا خوری کو اوپر تیرتی تھی کہ اس کی پیٹھ پر جوں ہی عمرو کے پاؤں کی دھمک لگی، اس نے پانی میں غوطہ مارا اور ڈوب گئی۔ تب عمرو غوطے کھانے اور امیر کو پکارنے لگا، صاحب کران خدا کے لیے بچاؤ، نہیں تو میں ڈوب جاؤں گا۔ امیر نے کہا یہ ڈوبنے نہ پائے۔ ملاح دریا میں کودے اور عمرو کو نکالا اور جہاز پر لائے۔ تب عمرو ایک گوشہ میں بیٹھا اور دوڑنا چھوڑ دیا۔ 1 مہینے کے بعد جہاز ایک جزیرے پر پہنچے۔ ہنوز کنارہ قریب 40 گز کے باقی تھا تو عمرو جست کر کے مچھلی پر پہنچا تو امیر نے بھی جہازوں کو وہاں لنگر انداز کرایا اور تمام سرداروں کو ساتھ لے کر آپ بھی زمین پر اترے اور فرمایا کہ جہازوں میں میٹھا پانی بھرو اور کپڑے بھی صاف کرا لو کہ کل پھر لنگر اٹھا دیں گے۔ سب اپنے اپنے کام میں مشغول ہوئے اور عمرو اس میدان میں دوڑنے لگا کہ راہ ملے تو یہاں سے چلا جاؤں۔ ناگہاں ایک سایہ کے نیچے ایک شخص نے عمرو کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور نام لے کر السلام علیکہ کہا اور کہا کہ اے خواجہ، خوب کیا کہ تو یہاں آیا، میں تیرا خالو ہوں، ایک مدت سے ہندوستان میں تھا، بہت مال و اسباب جمع کر کے کشتی پر سوار ہو گیا اور تیرے دیکھنے کو چلا اور وطن کو یاد کیا۔ راہ میں جب اس مقام پر پہنچا کہ جہاز غرق ہوا تو میں صندوقچہ جواہرات کا لے کر ایک تختے پر چڑھا، ہوا نے کنارے پر لگایا تو میں اس جزیرے میں تب سے رہتا ہوں اور وہ جواہرات کا صندوقچہ میرے پاس ہے۔ عمرو نے کہا کہ میرا خالو کوئی نہیں ہے، لیکن جواہرات کا جو نام سنا کچھ نہ کہا، اس کے بعد آ کر چپ بیٹھ گیا۔ تب اس نے عمرو سے کہا اے جان، معاف رکھنا کہ میرے پاؤں میں طاقت نہیں جو اٹھ کر تیری تعظیم کروں۔ کہا کہ اس درخت سے کچھ توڑ کر کھلائے جو تو میرا جی خوش ہو۔ عمرو نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے، میں اس درخت پر چڑھ کر توڑ لاتا ہوں، تمہارا جی جتنا چاہے کھا لو۔ اس نے کہا میرا مطلب یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھاؤں، اگر ایسا کرو تو میرا دل خوش ہوگا۔ تب عمرو جھک گیا اور وہ عمرو پر سوار ہوا۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ دول پا تھا اور پاؤں تسمے کی طرح تھے۔ جو ہی عمرو کی پیٹھ پر چڑھا، اپنے پاؤں سے عمرو کو باندھ لیا اور کہا دوڑو۔ عمرو اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا تھا مگر اس نے ہاتھ بھی خوب جکڑ لیے۔ تب عمرو ناچار ہوا اور سمجھ لیا کہ مطلب اس کا دوڑانا ہے۔ وہ دوڑا اور گانے لگا۔ وہ دوال عمرو سے خوش ہوا اور کہا خوب گھوڑا ملا۔ عمرو نے جی میں کہا تو بلا میں پھنسا اور اب اس کے ہاتھ سے کس طرح چھوٹوں۔ تب جی میں کہا کہ امیر کی طرف چل، وہ تجھے اس سے چھڑا دیں گے۔ یہ ارادہ کر کے امیر کی طرف چلا اور وہاں جا کر دیکھا کہ سلطان صاحب کران اور دوسرے سرداروں پر دوال پا سوار ہیں۔ عمرو دیکھ کر شعلہ زن ہوا اور سرداروں کی نگاہ جو عمرو پر پڑی تو ایک آہ سرد بھری اور اس وقت امیر کو سخت سست کہنا شروع کیا کہ او عرب، تو نے یہ ظلم کیا کہ ایک کافر کی بیٹی کے واسطے اپنے لشکر اسلام کو مارا۔ غرض دوال پا سوار ان سب کو دوڑاتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ میرا گھوڑا خوب دوڑتا ہے اور کوئی کہتا کہ مرکب کا قدم خوب ہے۔ غرض آپس میں شرط کر کے دوڑاتے تھے۔ بیچارے عادی پہلوان کی بھی عجیب حالت تھی، گرتا اور ناچار ہو کر پھر چلتا۔ چونکہ عمرو سب سے زیادہ چالاک تھا، دوڑ کر آگے نکل گیا۔ جب قریب 2 کوس کے گیا تو دیکھا کہ ایک پہاڑ کے نیچے گوشہ انگور یا مرانہ لگے ہوئے ہیں اور ٹپک ٹپک کر شراب ہو رہی ہے، اور ایک طرف کدو خوب سراہی دار خشک و تر دور تک لگے ہوئے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہو رہی ہے۔ عمرو یہ دیکھ کر نہایت خوش ہوا اور کہا اے عزیز، تیرے بڑے نصیب ہیں جو مجھ سے ملاقات ہوئی اور میں تجھے لے کر یہاں آیا، اور یہ درخت وہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اس کا عرق پیا تھا جو اس قدر دوڑتا ہوں، یہ اثر اسی کا ہے۔ اگر اس وقت میرے دوڑنے کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو ایک کدو توڑ کر سراہی بنا اور اس میں یہ عرق بھر کر ساتھ لے، جب میں مانگوں تو تھوڑا سا میرے حلق میں ڈالنا۔ اس نے قبول کیا۔ عمرو اس کدو کے درخت کے نیچے لے گیا اور اس میں سے ایک کدو توڑ کر اس کی سراہی تیار کی۔
اور اس میں شراب بھری اور کئی قطرے عمرو کے حلق میں ٹپکائے۔ عمرو شراب پی کر گانے لگا، پھر ایک میدان میں اس قدر دوڑا کہ دوال نہایت ہی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ او گھوڑے، میں جب تک زندہ رہوں گا تیرے سوا کسی اور مرکب پر سوار نہ ہوں گا۔ تیرا ہنہنانا مجھے بہت پسند ہے اور دوڑنے کی تو بات ہی کیا ہے۔ عمرو نے کہا، ابھی کیا ہوا، جوں جوں اس کا اثر ہوگا تب تماشا دیکھو گے، مگر تم نہ پینا۔ دوال سمجھا کہ یہ آدمی آپ تو پیتا ہے اور مجھے روکتا ہے، تو بھی پی۔ اس نے کدو کو منہ سے لگایا اور پینے لگا۔ عمرو نے کہا، خبردار، تمام مت پینا، میری خاطر بھی تھوڑا سا رکھنا۔ دوال پا کو مزہ آیا تو آدھی سراہی پی گیا۔ تب اس کو خوب نشہ ہوا اور بے ہوشی ہوئی۔ شراب کا قاعدہ ہے کہ جوں جوں پیا جائے توں خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ مزے میں آ کر باقی کی آدھی سراہی بھی پی گیا۔ تب وہ اس کے نشے میں غرق ہو کر مست ہوا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ابھی سب گرفتار دوال پا ہیں۔ کہنے لگا، بتاؤ یارو، کیا حال ہے؟ اگر مجھ کو کچھ دینا قبول کرو تو ان کے ہاتھوں سے چھڑواؤں، ورنہ خیر۔ یہ کہہ کر ہر ایک نے عمرو کی منت کی اور روپے بھی دینے قبول کیے۔ تب عمرو نے ان سب کو اپنی حکمت سے ان دوال پا سے چھڑایا اور جتنے پا تھے ان سب کو مار ڈالا۔ لیکن دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ہر ایک پہلوان نے ان کو مار ڈالا۔ ان بلاؤں سے نجات پا کر خدا کو یاد کیا اور فوراً وہاں سے اپنے اپنے جہازوں پر چڑھ گئے کہ یہ جزیرہ ہندوستان کا ہے، خدا جانے اور کیا آفت آئے، اور جہازوں سے لنگر اٹھا دیے۔ جہازوں سے بامراد چلے، 2 مہینے قریب دریا میں چلتے رہے۔ تب دیکھا کہ پانی کم ہو گیا ہے اور کپڑے بھی میلے ہو گئے ہیں۔ خیال کر کے جہازوں کو ایک جزیرے میں لنگر گرایا اور تمام لوگ نیچے اتر کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوئے۔